निशान खुद से छीना है। इनको इलेक्शन कमीशन ने बारहा याद दहानी कराई जब ये हुकूमत में थे कि आप अपने पार्टी इलेक्शन कराएं वगरना आपका इंतखाबी निशान आपसे छिन सकता है। इन्होंने 3 सालों में अपने इलेक्शन नहीं कराए और खुद को, अपने रजिस्ट्रेशन को, अपने इंतखाबी निशान को छीने जाने के लिए अपनी साजिश खुद तैयार की। फिर ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन जो है उसमें इल्तवा हुआ। इनको 2017-18 में ये फैसला हुआ था कि नई मर्दमशुमारी की जाएगी, तो जनाब चेयरमैन इन्होंने 2019 में नहीं की, 20 में नहीं की, 21 में नहीं की, 22 में नहीं की, और नतीजा ये है कि जब हम हुकूमत में आए तो हमें वो डिजिटल राय शुमारी करनी पड़ी जो 4 सालों से इल्तवा में पड़ी थी, और उस मर्दमशुमारी की वजह से इंतखाबी अमल भी मुतासिर हुआ। इन्होंने अभी कहा कि मईशत दुरुस्त नहीं हुई, तो मैं फाजिल लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं कि अगर मईशत को दुरुस्त होना ये करार देते हैं कि पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान के दिवालिया होने की शर्तें लगवाएं, अगर पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान को इस हाल में छोड़ जाएं कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने का कहा जाए, अगर आपके ख्याल में मईशत की दुरुस्तगी ये है कि आप मईशत को दिवालिया करके, बैंकरप्ट करके और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर जाएं जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी दांव पे लगा दे, तो फिर ये मईशत की दुरुस्तगी आप ही को मुबारक है। इसी तरह अगर मईशत की दुरुस्तगी ये है कि आप CPEC का मंसूबा तबाह करके चले जाएं, तो ये मईशत की दुरुस्तगी आप ही को मुबारक हो। अगर मईशत की दुरुस्तगी ये है कि पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो 2018 में 1000 अरब था, आप उसे 2022 में 700 अरब करके छोड़ जाएं, तो ये मईशत की दुरुस्तगी आपको मुबारक हो। इन्होंने कहा कि PIA का एक गाहक आया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जनाबे चेयरमैन ये किस मुंह से PIA के नाम लेते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को, PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। ये वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जिनकी वजह से PIA की यूरोप और अमेरिका की और लंदन की परवाजों पे पाबंदी लगी। ये वो नालायक हैं, ये वो नाअहल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान के पायलट्स को पूरी दुनिया में बदनाम किया, पाकिस्तान की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बदनाम किया। मैं हैरान हूं कि आज इनको PIA का दर्द जाग गया है। किस मुंह से ये PIA का नाम लेते हैं। इनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला तहकीकात होंगी और PIA को तबाह करने के इल्जाम में और शहरी हवाबाजी को तबाह करने के इल्जाम में इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। जनाबे वाला ये कहते हैं कि मुल्क में FDI नहीं आ रही, तो जनाब शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है और C5 की सूरत में पाकिस्तान का 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम शुरू हो चुका है। कौन कहता है पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। इन्होंने कहा कि तोशा खाना केस और अलकादिर केस हम पे झूठा बनाया गया है। जनाबे चेयरमैन, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो वजीर आजम को सस्ता तोहफा देता है और वजीर आजम के सिक्योरिटी गार्ड को, वजीर आजम के MS को महंगे तोहफे देता है। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई
تو ساری رسیدیں بوگس نکلی، جعلی نکلی. ان جعلی اور بوگس رسیدوں کا جواب دے دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دوسروں سے آپ رسیدیں مانگتے تھے اور اپنی رسیدیں ساری آپ کی جعلی نکلیں. اور پھر القادر ٹرسٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. جناب چیئرمین، مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں، مسئلہ 190 ملین پاؤنڈ جو 74 بلکہ 64 ارب روپیہ بنتا ہے، 64 بلین روپیز پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا. پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا، عمران خان کے دوست کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. یہ بتایا جائے کہ وہ 64 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے سے کس نے لوٹا، کس نے پاکستان کے خزانے میں نہیں آنے دیا. تو اگر آپ 64 ارب روپیہ پاکستان کے غریبوں کا کھاؤ گے، پاکستان کے نوجوانوں کا کھاؤ گے اور پھر القادر یونیورسٹی کے پیچھے چھپو گے، تو جناب چیئرمین، اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے، کوئی شخص چوری کرے اور کہے کہ میں نے چوری میں سے 50 روپے سے مسجد بنا دی ہے اور اب میرے خلاف چوری کا مقدمہ ختم کیا جائے چونکہ میں نے تو مسجد بنا دی ہے. چوری کے پیسے سے مسجد بنانے والا بھی چور ہے. تو آج چوری کے پیسے سے یہ اس ہستی کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ سیرت کے پیچھے اپنی چوری کو چھپا کر مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یونیورسٹی کسی چوری کے پیسوں کی نہیں محتاج ہے، نہیں محتاج ہے. پاکستان کے لوگ آقا سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ حلال کے پیسوں سے ایسی 10 یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت کی توہین ہے کہ ایک چوری اور ڈاکے سے بننے والے ادارے کو جو چوری ڈالی گئی ہے، جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے، اور اس چوری اور ڈاکے کو بچانے کے لیے، اس سے چھپنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام استعمال کریں. یہ سیرت کی توہین ہے. ان کا یہ اسلامی ٹچ اس چوری کے اوپر نہیں چلے گا. اس اسلامی ٹچ کے ساتھ ان کے ڈاکے کی واردات نہیں چھپ سکتی. کیس بڑا سمپل ہے جناب چیئرمین. برطانیہ نے 64 ارب روپیہ پاکستان کی ریاست کو لٹایا، ملک ریاض کو نہیں لٹایا. وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا. ایک شخص نے فائدہ لینے کے لیے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا. کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اگر امریکہ کا صدر، برطانیہ کا وزیر اعظم، فرانس کا صدر، کسی بھی جمہوری ملک کا سربراہ یہ واردات کرے گا تو اسے جیل میں ہی جانا پڑے گا. تو یہ جو مہاتما ہیں انصاف کے، یہ تو خود کہتے تھے وہ قومیں، ہمیں حدیثیں پڑھ کے سناتے تھے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور قانون. اگر ایک کلرک 5 لاکھ کی چوری کرے اس کو جیل میں، ایک سابق وزیر اعظم 64 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالے تو اسے چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. ان کو جواب دینا پڑے گا. 64 ارب روپے پاکستان کے کہاں گئے؟ ان 64 ارب روپے سے کئی یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں، کتنے کالج اور سکول بن سکتے تھے، کتنے اسپتال بن سکتے تھے. انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اپنے فائدے کے لیے. اس کرپشن سے جتنا مرضی شور بچا لو، جتنے مرضی. اور میں علی ظفر صاحب سے کہوں گا، علی ظفر صاحب آپ تو قانون دان ہیں، آپ کس طرح اس چوری اور ڈاکے کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ میں کم از کم علی ظفر صاحب سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ 64 ارب روپے کی اس چوری کا وہ دفاع کریں.
چونکہ وہ قانون دان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی قدم ہے، یہ چوری ہے اور یہ ڈاکہ ہے، اس کو کوئی ذی شعور ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے ریاست کی بدنامی کی ہے اس چوری کے ساتھ۔ کہتے ہیں سابق وزیر اعظم ہے، اس سابق وزیر اعظم کو تو جیل میں 5 سٹار سہولتیں ہیں۔ جناب اسپیکر، میں بھی اسی سیل کے اندر تھا جس سیل کے اندر ان کے مہاتما ہیں۔ میں تو کبھی نہیں رویا تھا، میں نے تو کبھی شور نہیں مچایا تھا، میں تو پیشی پر اسی طرح ٹائی اور سوٹ پہن کے آتا تھا، ہنس کے آتا تھا۔ ان کی چیخیں نکلتی ہیں، روز چیخیں نکلتی ہیں، ان کو دیسی مرغ ملتے ہیں، ان کو جوس ملتا ہے، ان کو سلاد ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود شور مچاتے ہیں۔ جناب چیئرمین، میں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے کپڑوں سے پسینہ ایسے بہ رہا تھا کہ جیسے وہ پانی کے اندر نہا کر آئے ہیں۔ ہم نے تو ان کے وزیر اعظم کو اس طرح نہیں رکھا، ان کو تو ایئر کنڈیشنر بھی ملتا ہے، ان کو تو ہیٹر بھی ملتا ہے، ان کو تو تمام سہولتیں ملتی ہیں۔ اور جناب چیئرمین، آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ میرے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ چورن دیتے ہیں۔ ہاں، مجھے خوشی ہے، مجھے فخر ہے اگر میں نے ویژن 2010 دیا، ویژن 2025 دیا، اگر اڑان پاکستان جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے اس پہ کام کیا، اس لیے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے خواب بھی دیکھتے ہیں اور اس کی ترقی پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو پاکستان کو برباد کریں، سی پیک کو برباد کریں، پاکستان کی ترقی کو برباد کریں، پاکستان کی ریاست کے خلاف دنیا میں مہم چلائیں۔ آج یہ پاکستان دشمنوں کے ایجنٹ بن کے پوری دنیا میں پاکستان کے سلامتی اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ آج ہندوستان بڑا خوش ہے کہ بڑے سستے ایجنٹ مل گئے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جو آج تک کو کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا ان کے شور سے، ان کے اس ہنگامے سے چوری کہا جائے گا، اس چوری سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ اور وہ 64 ارب روپے کا جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پر سزا ملے گی۔ پاکستان کا قانون اس مجرم کو، جس نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی کرپشن کی ہے، ضرور کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ بہت شکریہ۔ Report stands laid. Bushra Rahman Sahaba. Thank you. I, Senator Bushra Anjum Bhatt, Chairperson Standing Committee on Federal Education Professional Training, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Bilal Ahmed Khan on 18th October 2024 regarding derogatory remarks about Pashtuns in an O-level Urdu book. Report stands laid. Senator Bushra Anjum Bhatt, Chairperson Standing Committee, please move order number 7. I, Senator Bushra Anjum Bhatt, Chairperson Standing Committee on Federal Education Professional Training, to present report of the committee on the subject matter of a calling attention notice raised by Senator Emil Wali Khan and Hidayatullah Khan on 18th October 2024 regarding hunger strike of teaching staff of the Balochistan University due to non-payment of salaries.